مسلمانوں یاد رکھو، آج ہماری سب سے بڑی ذلت کی وجہ، آج ہمارے اتحاد کو پرا کرنے کی وجہ، آج ہمارے اختلافات کی وجہ، آج ہمارے سب سے اہم ترین گمراہیوں کی وجہ اس کلام اللہ کو چھوڑ دینے کی وجہ ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر آخرت اور ہمارے دلوں کے اندر جہنم کی ہولناکی، ہمارے دلوں کے اندر ایک دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا، ہمارے دلوں کے اندر پائی پائی کا حساب دینا، یہ بھول چکے ہیں، یا ہمارے اندر بھول نہیں تو کمزوری آ گئی ہے۔ وہ مانگو گے اس وقت لعلی اعمل صالحا، اللہ میں نیک عمل کرنے کے لیے مانگتا ہوں۔ ہاں اللہ کہے گا اچھا اب آئے ہو تم راستے پہ، نا 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 انہا کلمۃ هو قائل، وہ تیری بکواس ہے، ہم تجھے بھیجنے والے نہیں ہیں، یہ تیرا ایک کلمہ ہے جس کا تو قائل ہے، ہم تو بھیجنے والے نہیں ہیں تجھے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو کیا ہے تو برزخ میں پڑا رہے گا، عذاب قبر میں پڑا رہے گا جب تک کہ میں تجھے دوبارہ نہ اٹھاؤں۔ ساس کی زیادتی بہو پر یا بہو کی زیادتی ساس پر، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایسے ہی چلے جاؤ گے جنت کو، اللہ نہیں پوچھے گا، حساب نہیں ہوگا، جس پہ چاہے ظلم کر دو گے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اپنا نوکر ہے بے یار و مددگار، اٹھے بیٹھے آپ اس کو گالی دیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، نا زبان کو نکالتے وقت تول تول کے نکالو کہ کہیں اللہ کے ہاں پکڑے نہ جائیں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا
وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ قاف کی آیتیں ہیں جس میں رب العالمین نے آخرت کا ایک نقشہ کھینچا ہے اور جہنم کی ہولناکی کا ایک نقشہ کھینچا ہے. کیونکہ مجھے جو وقت دیا گیا ہے مضمون کے اعتبار سے ایسے جیسے کہ سمندر کو کوزے میں بھرنا ہوگا، تو اس اعتبار سے میں نے تمہیدی کلمات میں زیادہ وقت نہیں لیا ہے. رب العالمین کا کلام پڑھ کے آپ کے سامنے سنا دیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا اپنا کوئی ذاتی خیال نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. مسلمانوں یاد رکھو، آج ہماری سب سے بڑی ذلت کی وجہ، آج ہمارے اتحاد کو پرا کرنے کی وجہ، آج ہمارے اختلافات کی وجہ، آج ہمارے سب سے اہم ترین گمراہیوں کی وجہ اس کلام اللہ کو چھوڑ دینے کی وجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے، آخرت کو بھلا دینے کی وجہ سے ہے، جہنم کی ہولناکیوں کو بھول دینے کی وجہ سے ہے، جنت کی خوبصورتیوں کو اپنے اس دنیا کی خوبصورتیوں میں گم ہو کے محو کر دیا کہ رب العالمین نے تمہارے لیے کیسے کیسے جنتیں تیار کر کے رکھے ہیں. انکار کرنے پر رب العالمین تمہیں کیا دے گا اور کیسے کیسے عذابات رکھے ہیں اور کیسے کیسے ہولناکیاں ہیں جس سے کوئی چھٹکارا کوئی نہیں پا سکتا، خواہ وہ دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا لیڈر ہو اور خواہ بڑا سا بڑا کوئی نمرود ہو، بڑا سا بڑا کوئی کیا ہے حامان ہو، بڑا سا بڑا کوئی فرعون ہو. وہ فرعون جس کے بارے میں خود رب نے فرمایا وہ فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد. میخوں والا فرعون کون ہے؟ وہ میخوں والا فرعون. کیا مطلب ہے؟ میخیں رکھتا تھا؟ نہ لوہے کسی طاقت تھی اس کے اندر. ایسا فرعون بھی اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا تو بچ نہیں سکا. پکارا تو رب نے دعا قبول نہیں کی، توبہ قبول نہیں کی، کیونکہ وہ اس وقت پکارا جب وہ فرشتے کو دیکھ چکا تھا، وہ موت کو دیکھ چکا تھا. یاد رکھو یہ زندگی سب سے اہم ترین نعمت ہے. یہ زندگی جنت کو بنانے کے لیے، یہ زندگی جنت کو خریدنے کے لیے، یہ زندگی جنت کے باغ و بہار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے. منمانی کرنے کے لیے نہیں دی ہے، عیش و عشرت کے لیے نہیں دی ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں دی ہے، بنگلے بنانے کے لیے نہیں دی ہے، کار خریدنے کے لیے نہیں دیے ہیں، بینک بیلنس اٹھانے کے لیے نہیں دیے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی اور موت کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ قرآن سے پوچھو، قرآن پڑھو تو معلوم ہوگا. رب العالمین کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے یہ دیکھنے کے لیے پیدا کیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ تبارک و تعالی سورہ دہر کے ابتدائی آیات فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر.
انسان پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. لم یکن شیئا مذکورا. 50 کسی کی عمر ہے، 40 کسی کی عمر ہے، 35 کسی کی عمر ہے، 45 کسی کی عمر ہے. میں پوچھتا ہوں 50 والے سے 51 سال پہلے تو کہاں تھا؟ 40 والے سے میں پوچھتا ہوں کہ تو 39 ایئرز پہلے کہاں تھا؟ 30 والے سے میں پوچھتا ہوں 29 سال پہلے تو کہاں تھا؟ تیرا نام کیا تھا؟ تیری برادری کون تھی؟ تجھے جاننے والا کون تھا؟ تجھے پہچاننے والا کون تھا؟ کس پہ اترا رہا ہے؟ رب پہ اترا رہا ہے. کس پہ تکبر کر رہا ہے؟ رب پہ تکبر کر رہا ہے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا. نہ تو زمین میں تکبر کر کے زمین کو تو توڑ سکتا ہے، شک کر سکتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، تو اپنے لحاظ سے اونچائی پہ پہاڑوں کے لحاظ سے پہنچ سکتا ہے. لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. یہ تکبری کچھ کام نہیں دے گی. فرعون بھی اپنے آپ کو تکبر کے آخری منزل پہ پہنچایا اور کہا کہ انا ربکم الاعلی. آخرت سے بالکل روگردانی کر لی، جہنم کو مذاق بنا لیا. پھر تو رب العالمین نے اسے دریا میں ڈبے کے مار دیا، جبکہ اس نے کہا کہ نا 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 نا، میں اب لاتا ہوں اسلام، میں اب لاتا ہوں ایمان. اللہ نے کہا کہ نہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. تجھے ہم نجات نہیں دیں گے، ہاں تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے تاکہ دیکھنے والے قیامت تک کے لوگ دیکھ لیں یہ فرعون ہے جو سب سے زیادہ متکبر تھا، یہ فرعون ہے جو سب سے زیادہ مالدار تھا، یہ فرعون ہے جو سب سے زیادہ اقتدار رکھنے والا تھا. لیکن جب ہماری پکڑ آئی، اس پکڑ کے سامنے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں وہ ظالم بستی ہوتی ہے. اب جو ظالم بستی کو جب ہم پکڑتے ہیں نا جی، پھر ہماری پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور ہماری پکڑ بڑی سخت ترین پکڑ ہے. ان اخذہ علیم شدید، علم والی دردناک بھی ہے اور شدید تر بھی ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر آخرت اور ہمارے دلوں کے اندر جہنم کی ہولناکی، ہمارے دلوں کے اندر ایک دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا، ہمارے دلوں کے اندر پائی پائی کا حساب دینا، یہ بھول چکے ہیں. یا ہمارے اندر بھول نہیں تو کمزوری آ گئی ہے. اگر صحابہ والا ایمان ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات ہمارے نظروں کے سامنے ہوتے تو ہمارے اندر یہ معاملات نہ ہوتے، ہمارے اندر یہ گمراہیاں نہ ہوتی، ہمارے اندر یہ اعتقادی لغزشیں نہ ہوتی. میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ جہنم کا ڈر دلایا، سب سے زیادہ آخرت کے بارے میں گفتگو کی. اگر میں مبالغہ نہ کرتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 2 حصے چھوڑ کر پورا ایک حصہ قیامت قیامت، آخرت آخرت، جہنم جہنم، جنت جنت، اسی کے بارے میں فرما رہا ہے، اسی کے لیے سنا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو جہنم نہ جانا کیونکہ تمہارا رب بڑا غفور ہے. نبی عبادی، یا رب کیا لطف ہے، کیا انداز ہے، کیا ڈراوا ہے. فرمایا کہ نبی عبادی، نبی عبادی، خبر دو اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دو. کیا خبر دو؟ کیا خبر دو؟ وہ شدید العقاب ہے، زبردست پکڑنے والا ہے. کیا خبر دو؟ کیا خبر دو؟ عزیز ذو انتقام ہے، بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے. نہ نہ نہ، یہاں پر خبر، ہاں صفات کے اعتبار سے اور بھی نام ہے، لیکن یہاں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. یا رب قربان جائیں، ایسے رب کو بھول جاتے ہو. کیوں بھول جاتے ہو؟ دنیا سامنے آتی ہے تو رب کی نافرمانی کرنے میں ذرا شکتے نہیں ہیں ہم. کیوں نہیں شکتے؟ کیوں رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو؟ کیوں رب العالمین سے روگردانی کرتے ہو؟ وہ رب جو تمہیں پکار کے کہتا ہے کہ اے نبی ذرا خبر دو میرے بندوں کو، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. یا رب قربان جاؤں، یا رب قربان جاؤں. اللہ کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں تو بڑا غفور ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں، میں تو بڑی مغفرت کرنے والا ہوں، میں تو بڑا معاف کرنے والا ہوں. یہ
بندوں کو خبر دو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. وہ رب العالمین کون ہے؟ العزیز الغفار نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ الرحمن ہے. میری صفت رحمانیت ہے، میری صفت رحیمیت ہے. میں بندوں پہ رحم کرنا چاہتا ہوں. میں جہنم میں کیوں ڈالوں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. میں ڈکٹیٹر ہوں کہ میں تمہیں جہنم میں ڈال کے خوش ہوتا ہوں؟ نہ نہ نہ، اصل میں تم بنتے ہیں، ہم بنتے ہیں اس حد تک کہ ہم جہنم کے لیے تیار ہو جائیں. یاد رکھیے ہمارے گناہ وہاں لا کے چھوڑ دیتے ہیں ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالنے کی وعید دیتا ہے. ورنہ تو اللہ بڑا قدردان ہے. ہاں قدردان ہے، یہی لفظ تو آیا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے؟ نعوذ باللہ اللہ کو عذاب دے کے خوشی ہوتی ہے؟ نہ نہ نہ. فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ضرورت کہ وہ تمہیں عذاب دے. ہاں ان شکرتم و آمنتم، شرط یہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، ایمان لاؤ گے، میرے احکامات پر چلو گے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں. وکان اللہ شاکرا علیما. اس لفظ کا ترجمے کی ہمت نہیں ہے، جہاں تک کہ عربی دان ہے وہ جانتے ہیں کہ لفظ شاکر آیا ہے، شکر ادا کرنے والا. رب کہتا ہے میں تو تمہارے عملوں کا شکر ادا کرنے والا ہوں. وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تو بڑا قدردان اور علم والا ہے. تمہارے عملوں کو ضائع نہیں کروں گا، تمہاری عبادتوں کو ضائع نہیں کروں گا. جہنم کا مستحق تو بندہ اس وقت بنے گا جب اللہ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالی سے روگردانی، اللہ سے بے خوفی، گناہوں کے دلدل میں پھنستے جانا اور توبہ و انابت کی طرف نہ پلٹنا. یہ اصل میں خرابی ہے آج کی. آج ہماری دنیا بن رہی ہے، ہماری رونقیں بڑھ رہی ہیں. آج ہمارے لیے دلچسپیوں کے کھیل آ چکے ہیں، موویز آ چکے ہیں، موبائل آ چکے ہیں. آج ہمارے لیے مشغل کیا ہو گیا ہے؟ مشغلے کیا ہیں؟ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، فلاں فلاں. کون ہے جو رب العالمین کا قرآن پڑھتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 مرتبہ ایک سورت کے اندر، 4 مرتبہ ایک سورت کے اندر، سورہ قمر کے اندر 4، 1 2 3 4 مرتبہ ایک ہی آیت دوبارہ اللہ پوچھتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. ہے کوئی یاد دہانی رکھنے والا؟ یا کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ کیوں جھگڑے ہیں؟ کیوں اختلافات ہیں؟ کیوں یہ بولا وہ بولا، ان کی مانتے ہم ان کی نہیں مانتے کیوں ہیں؟ قرآن اور حدیث کو پڑھتے نہیں ہو. اگر تم پڑھتے تو جھگڑے ہوتے ہی نہیں ہے. اگر تم جانتے تو اتحاد قائم ہوتا. ہمارا مسئلہ ہی یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو رب نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا اگر اس قرآن کو چھوڑیں گے تو یاد رکھو تمہاری زندگی کو میں تنگ کر کے رکھ دوں گا. سورہ طٰہٰ میں فرمایا من اعرض عن ذکری، جو کوئی ذکر سے منہ موڑتا ہے. کون سا ذکر ہے؟ اللہ کا جو نعرہ لگا کے ایک بدعتی ذکر کو ایجاد کر دیا گیا ہے، وہ ذکر یہاں مراد ہے؟ یا اس طرح کی کیا ہے اور دوسرے مشاغل میں جو ذکر کی محفلیں قائم ہوتی ہیں وہ مراد ہے؟ نہ. آؤ قرآن سے پوچھو کہ رب کون سا ذکر کہتا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. کون سا ہے جو قرآن میں تم پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ قرآن مجید پڑھتے ہو. اللہ تعالیٰ ذکر اکبر کسی کو کہا تو وہ قرآن مجید ہے. تو اللہ کہتا ہے من اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے منہ موڑو گے، میرے قرآن سے منہ موڑو گے، میرے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھو گے. اور ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، فلاں ہیں، لیکن کبھی کیا ہے اللہ کے قرآن کو کھولا نہیں ہے. مصحف کیا ہے دھول میں اٹے ہوئے تابدانوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں کیا ہے پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا پیغام رکھا. پھر ہم کیسے سکسس ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جو کوئی ذکر سے منہ موڑتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے چھوڑ دیں گے. ہاں سب کچھ موجود ہے، مال موجود ہے، اچھے کیا ہے کاروبار موجود ہیں، لیکن دل کا سکون نہیں ہے. دوائی
دوائیاں 10,000 نہیں 50,000 کماتا ہے، لیکن بیوی بیمار، بچہ بیمار، دوائیوں کے لیے اتنا خرچہ کہ ہر مہینہ 10-20 ہزار کا اور قرضدار رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر کے چھوڑ دیں گے جب تم اس قرآن کو چھوڑ دو گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، کل قیامت کے دن رب العالمین تمہیں اندھا اٹھائیں گے اور تو پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ کیوں مجھے اندھا اٹھایا، کیوں مجھے اندھا اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں بینا تھا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج میں اندھا کیوں ہوں؟ رب کا جواب سن لو مسلمانوں، کذالک، یہ اس واسطے ہوا اتتک آیاتنا فنسیتہا، قرآن کی آیتیں تیرے سامنے آتی تھی تب تو اندھا بنا رہا، تو بھولا رہا۔ بیٹھے ہوئے افراد میں کتنے ہیں جو قرآن سمجھ کے پڑھے ہیں؟ بیٹھے ہوئے افراد میں کتنے ہیں جنہوں نے دین سمجھ کے پڑھا ہے، جنہوں نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے؟ کسی کی عمر 40 ہے، کسی کی 45 ہے، کسی کی 50 ہے، کسی کی 60 ہے، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا۔ کس میں زندگی گزارتے ہو؟ پڑھائی پڑھائی پڑھائی، +2 تک تو 25 سال نکل جاتے ہیں، 18 سال نکل جاتے ہیں، ڈگری کرو تو 25 سال نکل جاتے ہیں، کوئی اچھا ڈاکٹر انجینئر بنو تو 30 سال نکل جاتے ہیں۔ ان 30 سالوں کے بعد بھی 1-2 سال 1 سال ایسے نہیں ملے کہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھ سکو؟ کیا جواب دو گے جب رب پوچھے گا؟ میدان حشر میں لنگ دھڑنگ کھڑے ہوں گے، ہاں، نہ کوئی کپڑا ہوگا نہ چپل ہوگی، حفاتن عراتن غرلن، کچھ نہیں، بالکل ماں کے پیٹ سے جیسے نکلا ویسے کھڑا ہوا ہے۔ خواتین کا اپنا مسئلہ کیا ہے؟ کچن پکاؤ پکاؤ، مزیدار کھانے پکاؤ، یا نہیں فیشن کرو، بس مسئلہ ختم۔ زندگی کیا ہے؟ یا تو بناؤ سنگار میں لگاؤ یا کھانوں میں لگاؤ۔ کتنی خواتین ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا جانتی ہیں؟ ہماری مائیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا غور کر کے تو دیکھو کہ یہ زندگی کیا زندگی ہے جو گزار کے آ رہے ہو۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے تو کیا جواب ہے کہ ہاں رب العالمین میں نے تیرے دین کے لیے یہ سیکھا، تیرے دین کے لیے وہ سیکھا، میں نے خدمتیں کی، میں نے تیرے قرآن کو پڑھا۔ یاد رکھو قبر کے اندر کے سوالات میں بھی یہ کچھ ہے، من ربک ما دینک من نبیک، یہ بھی آیا ہے، لیکن یہ بھی آیا ہے کہ تو دراصل جواب دیا تو ایک سوال اور بھی ہے کہ ما ادرکت، کیسے تجھ کو معلوم ہوا؟ تو وہ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت وصدقت بہ، کہ میں نے اللہ کا کتاب پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، تب کہیں جا کے مجھے معلوم ہوا کہ رب کون ہے، اسلام دین ہے، محمد الرسول اللہ میرے نبی ہیں۔ جو بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے وہ کیا جواب دے گا؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کیا ہے، باپ دادا نے کہہ دیا، جیسے تمہیں چلا دیا اسی منہج پہ چل گئے، اسی طریقے پہ چل گئے اور مر گئے، اور کبھی دین اسلام کے لیے آپ نے وقت نہیں دیا، تو کل اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے اتت کا آیاتنا فنسیتہا، میرے سامنے تیری آیتیں آتی تھی زندگی میں، دنیا میں، تو اندھا بنا رہا، تو بھولا رہا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ویسے ہی میں آج تجھے بھلائے دیتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کی قسم، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا رب بھولتا نہیں ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، میرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہاں تنزن استعمال ہوا ہے کہ تو میری آیتوں کو بھلائے دیتا رہا اور آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں۔ یہ حالت ہوگی، یاد رکھو، اللہ کی کتاب کو نہ پڑھو گے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو نہ پڑھو گے، اللہ کے رسول کے تعلیمات کو نہ پڑھو گے، سیرت النبی کا مطالعہ نہ کرو گے، پھر اگر یہاں پر آنکھ بند ہوئی، حتی اذا احدکم الموت قال رب ارجعون، پکارے گا، سورہ مومنون 23 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 100، کبھی نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا۔ یہاں سے جاتے ہوئے پیغام لے کے جانا۔ کوئی ایک آیا تھا ادنا سا طالب علم، ایک چیز دامن میں دے کے گیا جس کو دنیا میں تم کبھی نہ چھوڑنا۔ رب پوچھے گا اس وقت جب آئے گا فرشتہ اور موت کے لیے اور روح نکالے گا، احدکم الموت قال رب ارجعون، اس وقت پکار کے کہے گا اللہ مجھے واپس لوٹ جانا، مجھے بھیج دے پھر دنیا میں کچھ تو عمل کر کے آتا ہوں۔ اب تک تو سویا رہا، اب تک تو بھولا رہا، اب تک تو دنیا کمانے میں لگا رہا، ڈاکٹر مزیزوں کے پیچھے، انجینئر ڈیولپ کے پیچھے، تجار تجارت کے پیچھے، کھیل تماشے والے کھیل تماشوں کے پیچھے،
یعنی موقع ہی کب ملا؟ اس وقت کہے گا رب ارجعون، واپس پلٹنا ہے مجھے، ایک مرتبہ تو دے اجازت، میں واپس جاؤں۔ کیوں جاؤں جی؟ کیا تمنا ہے؟ میں نے ابھی تک 1 کروڑ ہی کمائے، اللہ اس واسطے واپس جانا چاہتا ہوں کہ میرا ایم 2 کروڑ کا تھا، اللہ ذرا مہلت دے دے 2 کروڑ کما کے لاتا ہوں۔ یہ ہوگا؟ ذرا غور کروں، میں جہاں پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں ذرا غور کیجیے آپ۔ وہاں اس وقت جب موت سر پہ کھڑی ہوگی تو اللہ کہتا ہے کہ وہ کہے گا دنیا میں واپس جاؤں میں، مجھے لوٹا دے اے اللہ رب ارجعون۔ کیوں جی لوٹانا ہے؟ یہاں جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہاں جس دنیا کے پیچھے، عیش و آرام کے پیچھے، لذتوں کے پیچھے، موویز کے پیچھے، گانوں کے پیچھے، اپنے کیا ہے سیاحت کے پیچھے، اپنے سیر سپاٹے کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں، وہ پوچھو گے کہ اللہ اے اور مجھے ٹائم دے دے جا کے میں مکمل کر کے آ جاؤں۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا تھا ٹالس بلڈنگ کا، ابھی صرف کیا ہے 4 مالے ہوئے ہیں، مجھے 21 مالے بننے ہیں، اللہ تھوڑی دیر وقت دے دے جا کے میں مکمل کر کے میرے انجینئر کو بول کے آ جاتا ہوں۔ اس واسطے پوچھے گا نا؟ پوچھے گا تو کیوں پوچھے گا؟ پوچھے گا تو پوچھے گا اسی واسطے جب آج میں تمہیں یاد دہانی دلا رہا ہوں، میرا رب یاد دہانی دلا رہا ہے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ اس واسطے واپس جانا چاہتا ہوں کہ میں نیک عمل کروں۔ اب وقت ہے، کر لو۔ اس وقت مانگو گے نہیں ملے گا، خون کے آنسو رو گے تبھی بھی نہیں ملے گا۔ اللہ ایک لمحہ نہ تاخیر نہ تقدیم ہوگی۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعہ ولا یستقدمون، نہ آگے نہ پیچھے، اب وقت ہے۔ اب وہ مانگو گے اس وقت لعلی اعمل صالحا، اللہ میں نیک عمل کرنے کے لیے مانگتا ہوں، ہاں لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ کہے گا اچھا اب آئے ہو تم راستے پہ، نا 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 انہا کلمۃ هو قائل، وہ تیری بکواس ہے، ہم تجھے بھیجنے والے نہیں ہیں، یہ تیرا ایک کلمہ ہے جس کا تو قائل ہے، ہم تو بھیجنے والے نہیں ہیں تجھے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو کیا ہے تو برزخ میں پڑا رہے گا، عذاب قبر میں پڑا رہے گا جب تک کہ میں تجھے دوبارہ نہ اٹھاؤں۔ اب کیا ہوگا پھر؟ اب آؤ اب میں آخری پوائنٹ پہ آتا ہوں جو میں نے تلاوت کی ہے قرآن کی سورہ قاف کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالی وہی وقت کے بارے میں یہاں سے ابتدا کر رہا ہے جو دنیا چھوڑنے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، تیرے اندر کیا پک رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، تجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم وہ علام الغیوب ہیں کہ تیرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس جاننے اور سننے کے لحاظ سے میں تمہارے اتنے قریب ہوں، رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ بہت دور ہے، اللہ تو عرش پر ہے، ہاں ذات الہی کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ کی سماعت و بصارت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اللہ تمہارے اتنے قریب ہے۔ یہ رگ جان حبل الورید اسے کہتے ہیں جس سے کیا ہے خون جاری ہوتا ہے یا جس سے انسان مر جاتا ہے رگ کٹنے سے، اسے کہتے ہیں حبل الورید۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہارے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور تم تنہائی میں سمجھتے ہو دیکھنے والا کوئی نہیں، جیسے چاہے فحاشے میں رات گزارو۔ ہاں جیو کا نیٹ ورک فری ہے، 2 GB، جیسے چاہے موویز دیکھتے رہو فجر تک، ہنگامے کرتے رہو، ہاں تمہارے لیے کوئی دیکھنے والا تھوڑی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نا میں تو اتنا قریب ہوں، تمہارے قریب کوئی دوسرا ہے ہی نہیں میرے علم کے اعتبار سے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، صرف اتنا ہی نہیں ہے، ایک دائیں بھی ایک بائیں بھی تمہارے لیے نگران مقرر ہے جو برابر لکھ رہا ہے۔ ایک تو میں ڈائریکٹ ہی تمہیں دیکھ رہا ہوں، ایک تمہارے دائیں ایک فرشتہ ہے، ایک بائیں ایک فرشتہ ہے، عن الیمین وعن الشمال قعید، جو لکھ رہا ہے تمہارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک جنبش، ایک ایک حرکت، ایک ایک گناہ۔ یاد رکھو جس کمپنی میں تم کو 3 اسپائی کیمرے لگے ہوئے ہوں CCTV کے اندر،
تم اس وقت اپنے مینیجر سے بغاوت کرو گے؟ تم اس وقت اپنے مینیجر سے کہی ہوئی بات کو انکار کرو گے؟ جبکہ مینیجر بھی دیکھ رہا ہے، اس کے 2 سپاہی دیکھ رہے ہوں، یا نہیں تو آپ آفس میں بیٹھے ہوئے تو تنہا ہوں، لیکن آپ پر 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں CCTV کیمرے کے تحت، اور وہ دیکھ رہا ہے، ایسے وقت میں تم مینیجر کی خلاف ورزی کرو گے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہر انسان پر میں خود دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھ میرے 2 فرشتے، عن الیمین وعن الشمال قعید، ما یلفظ من قول، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، الا لدیہ رقیب عتید، اسی وقت میرا ایک فرشتہ ہے جو تمہاری کاؤنٹنگ کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جو چاہے بک دو گے، جس کو چاہے گالی دے دو گے، جس پہ چاہے ظلم کر دو گے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اپنا نوکر ہے، بے یار و مددگار، اٹھے بیٹھے آپ اس کو گالی دیں، کوئی سننے والا نہیں ہے؟ نہ، زبان کو نکالتے وقت تول تول کے نکالو کہ کہیں اللہ کے ہاں پکڑے نہ جائیں، کیونکہ تمہارے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ رب العالمین کا فرشتہ ہے جو نوٹ کر رہا ہے اس کا۔ ہاں، کیا سمجھتے ہو؟ جو چاہے بول دو۔ لوگ 2 افراد بیٹھتے ہیں، ایک چائے پینے میں آدھا گھنٹہ، اور آدھا گھنٹہ کیوں جی؟ چائے پینے تو اگر اچھا آرام سے پیے تو 3 منٹ ہے، بہت آرام سے 5 منٹ ہے، 25 منٹ کہاں گئے؟ ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں۔ پتہ ہے وہ کیا ہوا، فلاں کہاں گیا، اس کے بارے میں کیا ہے معلوم ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے تمہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر، یوم آخرت پر اگر کسی کو ایمان ہے تو بولے تو خیر بولے، یا تو خاموش رہے۔ منہ بند کرنا سیکھو، یاد رکھو، بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بند رکھنا، خاموش رہنا بہت بڑی بات ہے۔ اسی واسطے علماء اور دانا لوگ بولتے کم ہیں، اس واسطے کہ کوئی زبان سے لفظ ایسا نہ نکل جائے رب کے آگے پکڑا جائے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، لیکن ایک ہے رقیب، بیٹھا ہوا نگران، جو تمہارا ایک ایک حرف نوٹ کر رہا ہے۔ خاص کر ہمارے خواتین کے اندر تو یہ بہت عادت ہوتی ہے، ہاں، لعنتیں کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالیاں دے دینا، ایک دوسرے پر کیا ہے غیبتیں کرنا۔ یاد رکھو، کیا یہ نوٹ نہیں ہو رہا ہے؟ کل کے دن سوال نہیں ہوگا۔ ہاں، ساس کی زیادتی بہو پر یا بہو کی زیادتی ساس پر، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایسے ہی چلے جاؤ گے جنت کو، اللہ نہیں پوچھے گا، حساب نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ یاد رکھو، تم سب کو وہ منظر میں آنا ہی پڑے گا جب موت آئے گی۔ اس کی سختی، جو سختی ہے نا جی، وہ ہم کسی سے تشبیہ دے کے نہیں سمجھا سکتے۔ یہاں سے گزرنا ہے ہر ایک کو، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھو، اس سختی سے تو گزرنا پڑے گا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ حق کے ساتھ ہے سختی۔ سکرت یہاں پر کیا ہے؟ سختی کے معنی میں آیا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اس سختی سے گزرنا پڑے گا تمہیں، جب جان نکلے گی نا پتہ ہوگا۔ اسی واسطے عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں ابا جان سے پوچھا کرتا تھا، عمرو بن عاص سے، کہ یا نہیں تو ابا جان مجھ سے کہا کرتے تھے، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ لوگ جان نکلتے وقت زندہ ہوتے ہیں لیکن کیفیت کیوں نہیں بولتے؟ آخر کار حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پھر زندگی میں ایسا ہوا کہ خود میرے ابا جان پر موت آئی، موت کی کیفیت۔ ایسے وقت میں بالکل پاس میں تھا، میں نے کہا ابا جان، عمرو بن عاص جیسے صحابی، ہاں، کہا کہ ابا جان آپ ہر وقت کہا کرتے کہ لوگ موت نکلتے وقت زندہ ہوتے لیکن کیفیت کیوں نہیں بول پاتے؟ آج آپ خود اسی کیفیت میں ہیں، بتائیے کہ آپ پہ کیا بیت رہی ہے؟ حالانکہ صحابی رسول، لیکن موت کی ایک کیفیت ہے جس سختی سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میں رضوہ پہاڑ سے بالکل آدھا مجھے چیر کے نیچے گرا دیا گیا ہے، جو درد محسوس کروں گا ویسا ہی درد ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے الفاظ میں ہے کہ بیٹا ایسا معاملہ ہے کہ چادر کو کسی کانٹوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور وہ کانٹوں دار چادر جہاں پر کانٹوں میں اٹک گئی ہے
ہے اس کو کوئی کھینچتا ہے تو جس کیفیت سے انسان کو اس چادر کو گزرنا ہوگا اسی کیفیت سے میں گزر رہا ہوں. یہ ایک صحابی کا قول ہے جو کہ اس وقت اپنی کیفیت موت کی بتا رہے ہیں. ہما شما کا کیا اعتبار, ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہ ہم سمجھیں کہ بہت بڑا اس سختی سے گزرنا ہوگا. اس سختی کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. اسی لیے فرمایا وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید ونفخ فی الصور. پھر دوسری کیفیت, پھر دوسرے منزل ہوگا کیا, یہاں مرے گا, برزخ کی ایک لمبی زندگی, پھر وہاں سے اٹھایا جائے گا, سور پھونک دیا جائے گا. اب سور کا پھونکنا ہوگا, جیسے ہی کسی کو بھی سور کی آواز لگے گی وہ فوری طور پر زندہ ہوگا, سب کے سب اٹھے جائیں گے. ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید. یہ بڑا دن ہے, وعید کا دن ہے. یہ اب چھٹکارے کا دن نہیں ہے تمہارے لیے, ابھی حساب دینے کا دن ہے. آؤ اب میرے پاس. ہاں فرمایا کہ ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید. اور جیسے ہی وہ نکلے گا نا جی, کیا عکاسی ہے رب العالمین کی بھی. یا رب, اگر انسان پڑھے تو نیندیں اڑ جائیں اس کی, لیکن ہماری اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے ذالک یوم الوعید, یہ بہت سخت دن ہوگا تمہارے لیے. ہاں جیسے ہی اٹھے گا وجاءت کل نفس معها سائق و شہید. جیسے ہی وہ اٹھے گا ساتھ میں دو لوگ لگ جائیں گے, دو فرشتے لگ جائیں گے. ایک ہوگا سائق, ایک ہوگا شہید. سائق کہتے ہیں آج بھی عربی میں سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں جو گاڑی چلاتا ہے. ہاں تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو سائق ہوگا اور ایک ہوگا شہید. سائق کون ہوگا؟ جو اسے پیچھے سے پکڑ لے گا, چلو جی چلو تجھے جانا ہے اب رب کے دربار میں, پیچھے ہی لگ جائے گا, لے کے جانا ہے اسے اب رب کے دربار میں حساب کے لیے, تو وہ پیچھے ہی لگ جائے گا. جیسا کوئی پولیس والا کیا کرتا ہے, پکڑ لیتا ہے کہ جیل لے جانے کے لیے. بعینی وہی کیفیت کہتا ہے کہ جیسے ہی خبر سے اٹھے گا بندہ, کل نفس معہا, ہر ایک کے ساتھ ایک سائق لگ جائے گا, ایک فرشتہ اسے کھینچ کے لے جانے کے لیے. ہاں وہ شہید ایک گواہی دینے کے لیے, جو یہاں پر گواہی لکھا کرتا تھا نا وہی فرشتہ وہاں پکڑ لے گا. اب تجھے جانا بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے خود دیکھ کے لکھا بھی ہے, اب جا کے شہادت بھی دینی ہے رب کے پاس کہ کیا کچھ کرتا رہا, رات کے اندھیروں میں کیا کرتا تھا, دل کے اجالوں میں کیا کرتا تھا, تجارت میں کتنا زیادہ کیا ہے ادھر ادھر رد و بدل کرتا تھا, دھوکہ دیتا تھا, اور کس کس سے کیسے کیسے معاملات کرتا تھا. سب کا کٹا چھٹا نکلنا ہے کہ آ میرے ساتھ, میں خود گواہ بن کے اللہ کے آگے پیش کروں گا. وجات کل نفس معها سائق وشہید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ تو اس سے پہلے غفلت میں پڑا رہا, تو پڑھا ہی نہیں, تو سوچا ہی نہیں. ہمارے ذہنوں میں آخرت کا عقیدہ کیا ہے جی, ہاں بھائی ہوں گا کتے سوال, ہمیں تو امت محمدیہ ہیں, ہمیں تو امت مرحومہ ہیں, ہم نہ جا کو اللہ ڈالیں گے کہ جنت جہنم میں نہ آئیں گے, اللہ کے رسول آ کے بلا لے کے چلے جائیں گے. ہاں انہوں فلاں کے تو ہمیں کیا ہیں باقاعدہ مرید ہیں, وہ آ کے لے کے چلے جائیں گے, ہم کو کرنا کیا ہے پھر, ہم تو پہلے ہی پیدائشی جنتی ہیں, مسلمان ہیں. ہم کو تو دراصل اس کا اندازہ ہی نہیں ہے ہولناکی کا کہ ہوگا کیا ساتھ میں, کون آئے گا ساتھ میں, وہاں تو تمہارا عمل ہی تمہارا ساتھ دے گا. تو اللہ کہتا ہے لقد كنت في غفلة من هذا, اس سے پہلے تو غفلت میں پڑا رہا. ہاں لیکن آج فکشفنا عنك غطاءك, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لقد كنت في غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید. آج تیری نظر بڑی تیز ہے, اب دیکھ لے تو خود کیا ہوگا. قال قرینه هذا ما لدي عتید. ہاں جو اس کا ساتھی یہاں ہوگا نا وہ کہے گا اے اللہ, جو کرامن کاتبین جو لکھے ہوئے تھے ساتھ میں فرشتے, وہ کہیں گے اے اللہ یہ جو ہے نا وہ سب کا سب نوٹ بک میرے پاس ہے, جو کچھ بھی اس نے کیا ہے سب میرے پاس, مالدی عتید. تو اللہ ان دونوں فرشتوں کو جو سائق اور شاہد ہوں گے نا یہاں پر کہے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید, اٹھا کے پھینکو ان کو جہنم میں, جو ناشکرے بھی ہیں کفار بھی ہیں, ہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں, پھینکو ان کو جہنم میں. ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید. مناع للخیر معتد مریب.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسی زندگی گزارتا تھا، نہ خیر کا کام خود کرتا تھا نہ کرنے دیتا تھا. منع سے منع مبالغے کا صیغہ ہے، بہت روکنے والا. کس کو روکنے والا؟ للخیر، اچھے کاموں کو. کہاں بھی اچھا کام ہو، نہیں بھائی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کر، یہ نہیں بولنا، وہ نہیں بولنا، ایسا بولے تو ویسا کیسا ہوں گا. مناع للخیر معتد مریب، اور شک میں پڑا رہا آخرت کے عقیدے میں. ہاں، اور سب سے بڑا معاملہ کیا تھا اس کا؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو شریک کرتا رہا. شرک پہ نہیں بولا کبھی بھی. آج دیکھیے اچھے اچھے جماعتیں بہت زیادہ بولتے ہیں لیکن شرک پہ نہیں بولتے کوئی بھی، جس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. پوری زندگی تہجد میں گزار دے لیکن اس کے اندر شرک رہا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ جنت نہیں جائے گا. یہ میرا قول نہیں ہے، رب العالمین کا قول ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اس پہ کوئی نہیں بولتا، اسی پہ پڑا رہا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنائے، شرک میں پڑا رہا. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اب اٹھا کے پھینکو یہ دونوں فرشتے، تم اس کو اٹھا کے پھینکو شدید ترین عذاب میں. اب یہاں پر شیطان بھی آ جائے گا مل کے. قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا طَغَيْتُ، اے اللہ میں اسے نہیں بہکایا. ہاں ہم بولتے نا، وہ جیسے ہی پکڑ کے لے جائیں گے نا جہنم میں، وہ بندہ بولے گا ارے میں نہیں کرا، پورا شیطان کرا، شیطان کی وجہ سے ہوگا. شیطان آگے بولے گا نہیں 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 نہیں، قال قرینہ ربنا ما طغیتہ، میں نہیں بہکایا، ولکن کان فی ضلال بعید، اصل میں یہ خود گمراہی کے لیے بہت دور نکل گیا. یہ جہاں کہیں گمراہی دیکھتا یہ خود بھاگتا تھا، میں کیا اسے گمراہ کروں؟ میں نہیں گمراہ کیا، یہ خود جاتا تھا. ولکن کان فی ضلال بعید. اب اللہ کا خطاب دیکھو، اللہ کہے گا قال لا تختصموا لدی، بدبختو یہاں نہ جھگڑو، یہاں جھگڑنے کی جگہ نہیں ہے. اب اعلان ہو گیا جہنم ہے تمہارے واسطے. تو قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا کہ جو کچھ گمراہی کی پیروی کرے گا اسے اٹھا کے ہم جہنم میں پھینکیں گے. اس واسطے اللہ کہے گا یہاں نہ جھگڑو، اسے اٹھا کے پھینکو جہنم میں. تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے قول میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوتی ہے اور میں بندوں پر ظالم بھی نہیں ہوں کہ گناہ کر رہا ہے میں آ کر جہنم میں ڈال رہا ہوں، بلکہ ان کے گناہ ہی وہاں پہنچائے کہ ان لوگوں کو جہنم لے جا رہے ہیں. اب آخری بات بھی سن لو میرے بھائیو، دل تھام کے سنو. رب کا کلام ہے، میرا کلام نہیں ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. یوم نقول لجہنم، اس دن تمہاری کیا حالت ہوگی جب میں کہوں گا جہنم سے. ہاں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، بھر گئی تو، کافی ہو گئے لوگ، جتنے ہیں جگہ میں نے پھینک دیا بس. جہنم پوچھے گی حل من مزید، نہیں اللہ ابھی جگہ خالی ہے، تیرے سرکش، تیرے نافرمان اور کون باقی ہیں؟ اے اللہ بھیج، سب کو میں لے لیتی ہوں جہنم کے اندر. یا رب یہ وہ وقت ہوگا جو بوڑھوں جوانوں کو بوڑھا کر دے گا، جب اللہ جہنم سے پوچھے گا بھر گئی، کافی ہے؟ جہنم بولے گی نہیں بھری، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. وہ بڑا سا شعلہ جس کو اللہ کہتا ہے کأنہ جمالۃ صفر، ایسے ایسے کہ کیا ہے، ایک ایک بھی چھولا، ایک ایک بھی آگ کا گولا ایسے ہوگا گویا کہ ایک بہت بڑا محل ہے. ہاں، بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، ایسا آگ کا دہکتا ہوا انگارہ. اور اللہ پوچھے گا بھر گئی بھر گئی، وہ بولے نہیں حل من مزید، حل من مزید، ابھی ہے ابھی ہے. بخاری کی روایت میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوچھتی رہے گی اور پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ اپنا قدم رکھے گا تو تب جا کے کہے گی جہنم بس بس بس، تب جا کے اس کی مانگ پوری ہوں گی. ورنہ تو وہ خود ہم سمجھتے ہیں ایک مادی چیز ہے، وہ کہاں بولے گی نا، وہ
اللہ کے نافرمانوں کے اعتبار سے غصہ بھی رکھے گی، تکاد تمیز من الغیظ، اور وہ شعور والی بھی ہوگی، وہ مخلوق بولنے والی بھی ہوگی، وہ بولے گی کہ حل من مزید، حل من مزید، کہ اللہ کے بندو یہ ڈرنے کا موقع ہے، یہ توبہ و انابت کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی جو جنتیوں کا معاملہ رکھا ہے وہ ہمارے ساتھ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔